بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت دوپہر میں میرے کو حضرت مولانا مصدق صاحب سے میں ایک مسئلے میں فون کیا تھا بات کرنے کے لیے، تو مولانا نے کہا کہ کچھ تم کو بھی کہنا ہے، کیونکہ میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں اور کوئی تقریر کا آدمی بھی نہیں ہوں، میں نہ کوئی درسی مدرس بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی درس دے سکوں۔ بہرحال استاد شاگرد کا معاملہ ہے تو کچھ ہمت کر رہا ہوں، کیونکہ میری خود بھی طبیعت کئی مہینوں سے خراب ہے، پھر کل کے حادثے کے بعد تو مستقل ایک عجیب کیفیت چل رہی ہے، جیسی اور ان کی ہے ویسی میری بھی ہے۔ بہرحال عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ حفظ کے اساتذہ سے طلباء کرام کو محبت کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں بول سکتا ہوں، کم ہوتی ہے۔ اب اس کی وجہ بھی یہ رہتی ہے کہ حفظ کے اساتذہ کا کام بھی ضربہ یضربو رہتا ہے، صبح آئے اور گھور کے دیکھے بچوں کو۔ پھر ہم چونکہ جس زمانے میں فیض العلوم میں تھے 1991 میں، اس وقت مفتی صاحب کی عمر 34-35 سال تھی اور مفتی صاحب بالکل جوان العمر تھے اور بہت کڑک مزاج کے تھے مفتی صاحب اس وقت۔ اور ہمارے فیض العلوم میں دستور بھی تھا کہ ہفتے کے دن جو مدرس آئے تو بڑے زانٹ قسم کی صورت لے کے آئیں کہ ترانے سے پہلے 5 منٹ حاضر ہو جائیں، طلبا کو گھور گھور کے دیکھیں اور ہنسیں بالکل نہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہفتے کے دن ہنس لیا مدرس تو پھر جمعرات تک اس کو ہنسنا ہی رہتا ہے، کام نہیں ہوتا۔ تو ایک مزاج تھا، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بھی کیونکہ اس وقت تھوڑا جلال بھی تھا اور ایک ماحول کے حساب سے بھی تھوڑا خوف بھی تھا۔ اس زمانے میں 4-5 اساتذہ مشہور تھے کہ ان کے درجے میں نہ پڑھے تو بہتر ہے بلکہ، تو ہم لوگ بھی دعا کرتے تھے۔ جب میرا حفظ شروع ہوا 1992 میں بابری مسجد کی شہادت سے چند مہینے پہلے، تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو شوال میں اسی سال غالباً، مجھے یاد آگے پیچھے ہے، بہرحال شوال کا مہینہ تھا، سن 1412 یا 13 ہجری تھی۔ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مراد حضرت شاہ ابرولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد آئے تھے، ان کو میں نے اسی وقت پہلی وقت دیکھا تھا۔ تو حضرت اپنے ساتھ حضرت مفتی صاحب کو اڑیسہ لے کے گئے تھے، بھوونیشور کو، اور غالباً 6-7 مہینے مفتی صاحب وہاں رہے۔ تو مفتی صاحب کے جانے پر جو خلا پیدا ہو گیا تھا فیض العلوم میں اس وقت، اس کی ایک معمولی مثال یہ ہے کہ میں پارے 3 سے درخواست دیا حفظ شروع کرنے کی، تو میرے پارے 6 ہو گیا، مگر حفظ میں دالت نہیں میرے کو ابھی تک۔ تو انتظار ہو رہا تھا درجوں کی تقسیم کے لیے کہ 2 ہی اساتذہ تھے، 2 ہی درجے تھے اس وقت، الف اور با، اور ایک جیم بھی تھا، غالباً 3 درجے تھے۔ بہرحال مفتی صاحب کی جب واپسی ہوئی اڑیسہ سے تو ہم لوگوں کا بھی حفظ شروع ہوا۔ چونکہ میں آلریڈی انگلش اسکول میں 7 تک پڑھ کے گیا تھا، انگلش اور اردو میڈیم، تو میرے کو عادت لکھنے کی بہت تھی، میں نانی نانا کو خط لکھتا تھا، تو میرے اندر مزاج تھا لکھنے کا اس زمانے میں۔ تو میں حضرت اس زمانے میں مجھے یاد ہے 92 میں غالباً حضرت مولانا مفتی نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوا تھا فیض العلوم میں۔ اس وقت ان کے کچھ اختصابات میں لکھ لیا تھا اپنی کاپی میں، لکھ کر میں رکھ لیا تھا میرے جیب میں، میرے اوپر کے جیب میں رکھ لیا تھا۔ تو مفتی صاحب کا مزاج تھا، سبق سنتے سنتے جیباں چیک کرتے تھے انہوں، کس کے جیب میں کیا ہے بول کے، تو میرے جیب میں ہاتھ ڈالتے، میرا وہ مفتی صاحب کا ایک وہ نکلا اور ایک ابا سے میں کیا کیا منگاؤں وہ لکھ لیا تھا اس کے اندر۔ اس میں ایک جملہ لکھا تھا، میں پٹھانی سوٹ بول کے تھا، میرا ایک پٹھانی سوٹ سلے ہوا تھا اس زمانے میں کٹ کا، تو میں لکھ لیا تھا میرا پٹھانی سوٹ بھی لا کے دیا جائے میرے کو۔ تو مفتی صاحب وہ پٹھانی سوٹ کے بازو لکھے پٹھانی سوٹ نہیں، کرتا پیجامہ بول کے لکھے اس کو، فوری لکھ کے بولے باقیہ تو سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، رائٹنگ آپ کی اچھی ہے مگر کچھ کمی ہے اس کے اندر بول کے۔ پھر مفتی صاحب نے مجھے اپنا کاتب بنا لیا اپنا، یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس زمانے میں اشرف العلوم کا جو جرائد، اشرف الجرائد ہے، اس وقت الاشرف نام کا چھپتا تھا، تو اس میں مفتی صاحب کے درس قرآن آتے تھے۔ مجھے اچھا یاد ہے میں نے بنی اسرائیل تک کی جو تفسیر لکھی ہے میں نے خود لکھی ہے اس میں، مفتی صاحب بالکل رائٹنگ میں لکھ کے دے دیتے تھے میرے کو پینسل سے، معارف القرآن میں اس کو لکھتا تھا، مگر حضرت مفتی صاحب کا مزاج تھا 4 یا 5 دفعے سے پہلے کبھی میری رائٹنگ قبول نہیں ہوئی ان کے، ہر دفعہ یہ لکھتے تھے وہ لکھتے تھے، اور کمپیوٹر کا دور تھا نہیں اس وقت، ہاتھوں سے لکھتے تھے، بعد میں کمپیوٹر آیا۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب، دوسری چیز مفتی صاحب اور وہ اور ایک جو میں نے کل جنازے میں محسوس کیا ہے، مفتی صاحب 1980 سے لے کے آج تک کل تک کی زندگی میں ان کا 1980 کا شاگرد سے لے کے کل 2 دن کا پہلے کا شاگرد بھی جنازے میں حاضر تھا ان کے۔ یہ حفظ کے اساتذہ کے ساتھ وہ محبت، وہ تعلق، اور وہ پھر فیض العلوم کے ماحول میں، جو فیض العلوم کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس ماحول کو، اس کے باوجود بھی آنا، اور مفتی صاحب کی اس سختی میں، وہ زمانے میں بہت مارتے تھے مفتی صاحب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، حفظ کے اساتذہ اگر نہ ماریں گے تو حفظ یاد بھی نہ ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا بھی اپنے بچپن میں جو اساتذہ ڈھیلے رہتے تھے ان کو بچے یاد بھی نہ کرتے، جو ٹائٹ تھے ان کو یاد کرتے ہیں۔ میرے پورے مکمل 18 پارے مفتی صاحب کے نہیں ہوئے،
الحمدللہ آج بشاشت ہے، انشرا رہتا ہے 18 پاروں تک کے لیے کہ بڑا اطمینان ہے۔ مفتی صاحب کا ایک بہت معنی خیز ہوتا تھا، سبق سناتے وقت اٹکی پہ پٹکی بولتے تھے، جہاں اٹکی ہے وہیں تاریخ ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میرے قرآن کے اندر وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ پہ تاریخ ہے آج بھی، میں خالی وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ پہ غنہ زیادہ کرا، میں وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ بولتے پکڑ لیا مفتی صاحب نے، آگے کا علاج کر لیتے شاید آپ بول کے وہیں تاریخ ڈال دی ہے۔ ایک مزاج تھا، تو مفتی صاحب جتوں کو پڑھائے میں بڑے اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اللہ کے گھر میں ٹھہر کر کہ آج وہ پورے تراویح کے پابند ہو گئے الحمدللہ۔ میں یہاں بھی دیکھا میرے اساتذہ بھی مفتی صاحب کے شاگرد ہیں۔ میں جب جدہ گیا ایک مرتبہ حرمین کے سفر پہ، تو وہاں میرے ایک استاد ہے بیچارے بہت حساب سے سائیکل پہ جا کے تراویح پڑھا کے آ رہے تھے ایک جگہ، ہم لوگ بڑا اچھا دکھا، مفتی صاحب کے شاگرد ہے، ہمارے بھی استاد ہے، تو یہ مفتی صاحب کا ایک کمال تھا۔ اور اس کے اندر ایک میرے اساتذہ کرام سے گزارش ہے میری، طلبہ سے، مفتی صاحب سختی بھی کرتے تھے مگر اس زمانے میں انعام بھی دیتے تھے خوب بہت زیادہ۔ جس دن ان کی پٹائی ہماری ہو گئی تو سمجھنا شام میں بستر سے پکے ہیں ہمارے، تو الحمدللہ انعام کے ساتھ اکرام کے ساتھ مزاج شناسی مفتی صاحب نے۔ دوسری بات، اگر آج بھی اگر مفتی صاحب کے انتقال سے چند دن پہلے بھی اگر کسی کے بارے میں پوچھے، 40 سال پرانا شاگرد مفتی صاحب 1 منٹ میں بول دیں گے بغیر رکے اس کا مزاج یہ تھا، میاں اس زمانے میں ابھی بھی یہ کہ آپ پوچھتے ہو۔ اور آج بھی اگر فردن ہر ایک کے بارے میں میرے کو معلوم ہے، مفتی صاحب جتنے کے بعد جمعیت کے ہم کام کرے، جمعیت علماء کے تحت اس میں مفتی صاحب مزاج کے حساب سے کام لیتے تھے، ہر ایک سے جس کا جو مزاج ہے وہ مزاج کے حساب سے اس کو وہ کام دیتے تھے، اس کو جو جس شعبے کا وہ ماہر ہے اس کو وہ شعبے پہ رکھتے تھے۔ اس کے اندر دنیاوی تعلقات میں سرپرستوں سے تعلقات کے اندر سرپرستوں سے تعلقات رکھتے تھے، مدرسے کی فکر کرتے تھے۔ ہمت تو بہت تھی الحمدللہ، ان کی ہمت کی تو کوئی، ہمیں تو بس انہی کی ہمت تھی۔ میرے والد کا انتقال سن 2008 میں ہوا، میرے والد کو عثمانیہ سے گھر کو لانے سے پہلے مفتی صاحب گھر پہ موجود تھے۔ میرے والدہ کو قریب بلائے، باضابطہ بلانے لگے، حالانکہ مفتی صاحب کا مزاج نہیں تھا مگر بلانے لگے، پردے میں سے بلا کے بولے دیکھو یہ بچوں کا باپ توڑ گیا مگر میں ہوں ابھی یہاں پہ، بولے میں آپ کے لیے ہوں، آپ کے بچوں کے لیے ہوں۔ میرا ماحول کوئی دینی ماحول نہیں ہے میرے گھرانے کا، میرا گھرانہ پورا تاجر گھرانہ ہے، دنیا دار گھرانے کا ہے۔ میرے والد صاحب عابد خان صاحب کا 3 دن بیان سن کے میرے کو لا کے فیصلوں میں ڈال دیے تھے، مگر پورے بدعتی گھرانے میں مولانا عبدالقوی صاحب اس بات کے گواہ ہے، میرے والد صاحب کے جنازے میں میں جتنی سنتوں کی رعایت کر سکتا تھا حتی الامکان کیا اس سے بڑھ کے کرا میں۔ مفتی صاحب نماز جنازہ پڑھاتے وقت اشارہ کرے کہ پہلی صف میں آپ لوگ ٹھہرے آنا، آپ کے خاندان والے پھر پورے آئیں گے، دعا کرو بول کے، پھول ڈالو بول کے، تم فوری اٹھا لینا جنازہ بول کے، اس کے باوجود اٹھا لیے۔ پھر قبرستان میں بار بار لوگ زیارت کا اعلان کرو، اس کا اعلان کرو کریں تھے، تو مفتی صاحب اٹھ کے قبرستان میں ٹھہر کے تقریر کر دی ہے مختصر، اس کے اندر نہ تردید کرے نہ تائید کرے، بالکل ایسی بات کر دی ہے کہ مرحوم کا انتقال ہو چکا ہے، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ پر رسالہ ثواب کا اہتمام کرتے رہے، یہی اس کے لیے بہترین بات ہے بول کے مختصر بات کر دے کے مفتی صاحب بولے ٹھہرو میں نکلتا رہو یہاں سے فوری بولے تھے۔ اور ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا گھر پہ دوسرے دن گھر میں سے بریانی بنا کر لائے اور ہمارے پورے گھر والوں کو کھلائے، کھائے تک بیٹھے بیان کرے، اس کے بعد صبر کے اوپر ایک بات بولے، وہی ان کی نصیحت پہ آج میں عمل کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب اس وقت ہمارے والد کے انتقال کے وقت بولے تھے صبر کیا ہے؟ صبر وہ ہے کہ آپ سے اللہ کے حقوق کی پامالی نہ ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت آپ سے ادا ہوتی تھی، غم ہے اس میں پامالی کوتاہی ہو رہی تو آپ صبر کے خلاف کام کر رہے ہیں، 3 ٹائم کھانا کھانا ہے، دوائی کھانا ہے، آپ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ صبر کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم کل سے ہمت تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہمت عطا فرمائیں، ہمیں صبر عطا فرمائیں، وہ صبر اللہ ہم سے لے لے جو صبر اللہ کے یہاں مقبول ہو ہمارا۔ اور ایک مفتی صاحب کی ایک خاص بات بول دیں کہ میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت مفتی صاحب جس علاقے میں بھی گئے وہاں کے علاقے کے بچوں کو فیض العلوم میں بھیجائے، اور مفتی صاحب کا اپنے شاگردوں سے تعلق بڑا تھا۔ مفتی صاحب پڑھتے زمانے میں وقار آباد میں تراویح سنائے تو وہاں سے ایک کھیپ آئی تھی پوری، اچھے خاصے لوگ آج ماشاءاللہ بڑے عالم مفتیاں بنے ہوئے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کاماریڈی میں امام تھے 1.5 سال، وہاں سے کچھ لوگ بنے آج جو نظام آباد وغیرہ میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اڑیسہ میں مفتی صاحب کام کرے، پھر اسی طرح اس کے بھی یہاں پر اثرات موجود ہے۔ بہرحال مفتی صاحب ہم چھوٹوں کو، ہم بد مزاج لوگوں کو، میرے غصے کو مانتے ہوئے جانتے ہوئے، ہمارے بہت سارے مولانا مصدق صاحب وغیرہ سے کہتے بھی تھے اس کا نام AK-47 ہے، انہیں ذرا بہت غصے کا ہے، میں ہوں اس کو لے کے چل رہا ہوں،
یہ جملہ بار بار بولتے تھے، اور حقیقت بھی ہے یہ چیز کہ ہمارے خاندانی اعتبار سے، خاندانی مزاج کے اعتبار سے حضرت مفتی صاحب کا سایہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین سایہ تھا۔ اللہ کرے ہمارے لیے صبر آسان ہو، اور ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی کروڑوں مغفرت فرمائیں، قبر کو نور سے منور فرمائیں، ہم پر صبر کرنا آسان ہو، اور ان کے لیے ایصال ثواب ہمارے مرتے دم تک ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔